سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کتاب الرحیق المختوم صفحہ نمبر 100 پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر، بے-تاب، بے چین، بے قرار رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح نہ تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ اگرچہ ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اندازے کا ذکر کیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی سے بعض دفعہ اکتا کر پہاڑ کی طرف جاتے کہ اوپر سے جا کر میں اپنے آپ کو لڑکا دوں، یوں میری جان چلی جائے اور میں اس گھٹن سے، اس بے چینی سے، اس بے قراری سے میں نجات پا جاؤں۔ یہ بات صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے اور اس کے دوسرے مقامات پر بھی مذکور ہے۔ یہاں بعض مطالعہ کرنے والوں کے لیے پریشانی پیدا ہوئی ہے کہ یہ حدیث میں کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خودکشی کے ارادے سے گئے۔ خودکشی کرنا نبی کے شایان شان نہیں ہے، نبی کی عظمت اور مقام کے خلاف ہے۔ عزم و عزیمت، تقدیر پر ایمان، اللہ پر بھروسے کے مطابق نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے تھے؟ ضمنی جواب ہم نے پیچھے دیا ہے کہ آپ آگاہ نہیں تھے کہ آپ پر کیا نازل ہوا ہے، اور باقاعدہ آپ کو جبریل علیہ السلام پہلی وحی کے وقت یہ نہیں بتا گئے تھے کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تردد اور بے چینی کی جو کیفیت ہے وہ حق بجانب ہے، وہ حق بجانب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس اقدام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا جو اقدام آپ کے شرف کے مطابق نہیں تھا۔ ایک خیال آیا، ایک ارادہ بنا، اور اس کے لیے چند قدم اٹھے، پھر اللہ نے اپنا کرم فرمایا۔ عذر آپ کے سامنے ہے۔ یہ سیم ویسی ہی بات ہے جیسی مریم علیہ السلام نے جب وہ اپنے گھر سے مشرق کی طرف گئی قضائے حاجت وغیرہ کی ضرورت کے تحت، وہاں انہوں نے ایک اجنبی کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہاں اجنبی کیا کرنے آیا ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ سے حفاظت کی درخواست کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو ایک
دانا بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اولاد کیسے ہوگی، میں خود پاک دامن ہوں، لم یمسسنی بشر، شادی شدہ نہیں ہوں، گناہ کا ارتکاب بھی میں نے کوئی نہیں کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وقت آ گیا، اجاء المخاض، وقت آ گیا، بے تابی، بے چینی، خوف، گھبراہٹ کے عالم میں مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میری موت ہو چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا قصہ لوگوں کو بھول چکا ہوگا۔ یہ تو تمنا موت ہے، یہ تو تمنا موت ہے، اور ہے بھی مریم علیہ السلام کے بارے میں تعریف کے پیرائے میں ہے۔ اگر پہاڑ کی طرف جانا کہ علم نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول بن چکا ہوں یا نہیں بن چکا ہوں، نہیں معلوم، تخیل کا کوئی اضطراب ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، کوئی ذہنی مشکل پیدا ہو گئی ہے، کوئی شاعرانہ کلام مجھ پر اترا ہے، کیا چیز ہے، آئندہ کیا بنے گا، اس اضطراب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ کی طرف جانا اس ارادے سے کہ مجھ پر شاعر ہونے کی کوئی تہمت نہ لگائے، آپ کا محض جانا اگر کوئی نقطہ اعتراض رکھتا ہے تو مریم علیہ السلام نے تو تمنا کی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو قرآن پاک کے اس حصے کا کوئی جو جواب سمجھے، اسی نوعیت کا جواب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہے۔ اول بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کو اس طرح کے نکات اور اس طرح کے اعتراض اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ اعتراف کرنے کے بعد وہ مجاز نہ رہا کہ اس چیز پر کوئی سوال اٹھائے جس چیز پر تصدیق کرنے کی صورت میں یہ باضابطہ امتی بنا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ یہ تصدیق بھی کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے، پھر یہ اس پر اعتراض بھی کرتا ہے کہ یہ بات تو نہیں میری سمجھ سے باہر ہے، اور وہ ایک حدیث پر دراصل انگلی اٹھا کر حقیقت حال یہ ہے کہ وہ تمام ذخیرہ احادیث کو اپنے لیے مشکوک اور ناقابل اعتبار قرار دیا۔ اس لیے انشاءاللہ یہاں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آگاہی کے بعد، اطلاع ملنے کے بعد، خبر آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہ کبھی پہاڑ پر گئے، حالانکہ اس سے بہت بڑے بڑے صدموں سے آپ دو چار ہوئے، بڑی پریشانیوں سے، زخموں سے، سانحات سے، غموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہوئے۔ اب کیونکہ باضابطہ وحی آ رہی تھی، رسالت و نبوت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح کا کوئی نہ اقدام کیا نہ ارادہ فرمایا۔ مصنف کہتے ہیں افق میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا
جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پریشان نہ ہوں۔ دیکھتے رہے، جس طرف دیکھتے آپ کو جبریل علیہ السلام نظر آتے۔ اس دوران وہ غم کی، بے چینی کی کیفیت کو اللہ نے ٹال دیا اور آپ گھر واپس پلٹ گئے۔ پھر جبریل چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے، اور اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور ثابت قدم رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں آپ اس امت کے نبی ہوں۔ اس کے بعد وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔ قدوس یہ قسم کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے تھے، مقدس و منزہ، شریکوں سے پاک اللہ کی ذات ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ خیر کی خبر خفیہ انداز سے لانے والا ناموس ہے، اور برائی کی خبر خفیہ انداز سے لانے والا جاسوس کہلاتا ہے۔ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے یہ بات کہی، اور اسی وجہ سے ورقہ ابن نوفل کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی روز قیامت اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوں گے۔ بعض طرق حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفید لباس میں ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، جو علامت تھی ان کے ہدایت پر ہونے کی۔ ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لے آئے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ پہلی وحی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس بات کی توقع اور امید ہو گئی کہ سلسلہ خیر ہے، انشاءاللہ نبوت و رسالت اللہ کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وہی رک گئی۔ رہی یہ بات کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی، اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چند دنوں کے لیے بندش تھی۔ بعض نے 3 سال، بعض نے 2.5 سال اور بعض نے 6 ماہ تک وحی کے رکے رہنے کا ذکر کیا۔ یہ دراصل مصنف کہتے ہیں کہ وحی کی جو بندش تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، جستجو، آپ کی انتظار کو بیدار کرنے کے لیے تھی کہ دوبارہ جب وحی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خوف کی کیفیت پیدا نہ ہو جو پچھلی دفعہ پیدا ہوئی تھی۔ اب تو آپ منتظر ہیں، آپ کی دلچسپی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر
حیرت و استعجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے، وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے اور تاکہ اپنے آپ کو لڑکا دیں تو حضرت جبریل نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اس جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور وہی بات ہو جاتی۔ اب دوسری وحی نازل ہوئی ہے۔ دوسری وحی سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات تھی، کوئی 6 مہینے کے بعد یہ نازل ہوئی، اور 6 مہینے کا وحی کے انقطاع کا جو عرصہ ہے یہ فترۃ الوحی کہلاتا ہے، وحی کے کٹاؤ کا تھم جانے کا ٹائم۔ سورہ مزمل کی 10-11 آیات نازل ہوئی، یہ باقاعدہ پیغام تھا کہ آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں اور آپ کو کس منہج پر کام کرنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں اور لوگوں کو ان کی عاقبت کی خرابی سے ڈرائیں۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ والرجز فاہجر، اپنی شخصیت کو گناہوں سے دور رکھیں۔ ولا تمنن تستکثر، اپنی اس خدمت پر اللہ سے اجر کی خواہش رکھیں، احسان نہ جتلائیں، نہ اپنی اس خدمت کے بدلے دنیا کی پونجی اور جائیداد بنانے کی خواہش رکھیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، لوگوں کے رویے ٹھیک نہ بھی ہوں تو آپ اللہ کی خوشی کے لیے صبر کریں۔ یہ آیات نازل ہوئی، یہ دراصل ایک معلم کی، ایک مربی کی صفات تھی جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم۔ بھائی سورہ مدثر کی، یہ مزمل کی ہیں، یہ مدثر کی، مدثر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جزاک اللہ خیر۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیات نازل ہوئی، اب باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور طریقہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا گیا۔ اب آپ اٹھے، اور مصنف کہتے ہیں پھر آخری سانس تک آپ نہیں بیٹھے، آپ نے پھر بستر کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی رغبات سے الگ ہو کر اللہ کے حکم اور پیغام کو پہنچانے کے لیے کمر کس لی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی برحق ہو چکے ہیں، تو آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وہی سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں۔ یہ انتظار اس لیے کریں اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے تو حضرت جبریل دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا قصہ سنا، آپ فرما رہے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی ہیں اور واقعہ مکی زندگی کا بتا رہے ہیں۔ ایسی روایات کو مرسل کہتے ہیں
جس میں درمیان کے واسطے کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ تو شاید جابر ابن عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے کا قصہ ہے، لیکن بتا جابر ابن عبداللہ رہے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا۔ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا چکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور پیاب پہ نازل ہونے لگی، یعنی مسلسل اب اللہ کی طرف سے پیغامات آنے لگے۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا نسخہ آپ جب کھولتے ہیں تو آپ کو دو ترتیبیں وہاں نظر آتی ہیں۔ ایک موجودہ ترتیب جو مصحف میں مرتب ہے، قرآن پاک کے نسخے میں مرتب ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء آخر تک، والناس تک۔ یہ ترتیب دی قرآن پاک کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس ترتیب پر روکا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے علماء، مفسرین اور اصولی اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ وہ ترتیب جس پر جہاں روکا ہے امتی کو وہاں رک جانا چاہیے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ دوسری ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ پہلے الگ نازل ہوئی، پھر مدثر کا کچھ حصہ نازل ہوا، اور پھر سلسلہ وحی جیسے جیسے اترتا گیا، اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 9 یا 13 دن پہلے سورۃ البقرہ کی ایک آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آخری پیغام تھا جو لے کر جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس دن سے ڈر جاؤ، یعنی اس دن کی تیاری کرو اور اس کا اہتمام کرو جس دن تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی اپنے موت والے دن کی۔ ثم توفیٰ کل نفس بما کسبت، پھر ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں وحی کی اقسام۔ وحی کی اقسام، کتنی طرح کی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر، یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دیتے ہیں، کیسے کیسے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذائل مراتب ذکر کیے ہیں۔ پہلی صورت وحی کے نزول کی یہ تھی، جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا ہے، سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دینے لگ گئے تھے۔ جو خواب میں دیکھتے دن کو وہی واقعہ آپ کے سامنے آ جاتا۔ یہ وحی کی پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا لکھا ہوا پورا رزق حاصل نہ کر لے اور اپنی پوری عمر پوری نہ کر لے۔ یہ بات جبریل علیہ السلام دکھائی نہیں دیے، انہوں نے آ کر میرے دل میں ڈال دی، اور میں
تمہارے سامنے بیان کیا کرتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور رزق اچھے طریقے سے کماؤ۔ ولا یحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، رزق اگر کم آنے لگے نا تو تم جلد بازی کرتے ہوئے نافرمانیاں کر کے رزق حاصل کرنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ فإنما عند اللہ لا ینال الا بطاعتہ، اللہ کی رحمتیں، نعمتیں اور اللہ کا رزق اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مجھے جبریل علیہ السلام میرے دل میں بات ڈال۔ تیسری صورت وحی کی یہ تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتاتا، آپ سے سوال کرتا، بعد میں آپ بتاتے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور انسانی شکل میں اکثر دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کبھی اجنبی انسان کی شکل میں بھی آئے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ساتھ بیٹھے ہوئوں کو یوں آواز آتی جیسے کوئی گھنٹی ٹنٹنا رہی ہے، بج رہی ہے۔ یہ وحی کی سب سے مشکل صورت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ سخت سردیوں کے ایام میں اس طرح گھنٹی کی آواز والی صورت میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہنے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک پھول جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک سے آواز گھبراہٹ کی نکلتی۔ یہ قول ثقیل تھا، اونٹ پر بیٹھے ہوتے تو اونٹ کی کمر جھک جاتی، یوں لگتا کہ جیسے ٹوٹ جائے گی۔ اور زید بن ثابت کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا اور ران میری ران کے اوپر تھی، قریب بیٹھنے کی وجہ سے وہی نازل ہوئی، آپ کی ران مبارک بھاری ہو گئی، اتنی بھاری ہوئی کہ مجھے ڈر تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ نے فرمایا ہم آپ پر وزنی کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ وحی کی سب سے مشکل صورت تھی۔ پانچویں صورت، آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھ لیتے تھے۔ 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس شکل میں دیکھا جو جبریل علیہ السلام کی اصل شکل ہے۔ پوری فضا کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، جو کچھ دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ بھی دیکھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پہلا دیکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو تھا، اور دوبارہ دیکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو تھا۔ چھٹی صورت وحی کی یہ ہے کہ وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کرتے آگے جاتے۔ یہاں بھی معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سوال کیا گیا۔ مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں بھلا اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے ایک نور کو دیکھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں آتا ہے تمہیں کوئی یہ بتائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ رب العزت کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھا تو جان لو کہ اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے اللہ کو اچھی صورت میں دیکھا، میں نے اپنے اللہ کو اچھی صورت میں دیکھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں نہیں دیکھا،
ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا میں نے دیکھا، حل کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ تو رویا بصریہ کا انکار کر رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، اور رویا قلبیہ کو ثابت کر رہی ہے حدیث عبداللہ ابن عباس۔ دونوں کی بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، آنکھوں سے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ دنیاوی آنکھوں کو اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں دی گئی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں رب کا احاطہ نہیں کرتی، اللہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔ البتہ روز قیامت اہل ایمان اللہ کو آخرت والی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ ثابت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے اللہ کو دیکھیں گے، اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور یہ اللہ کو دیکھنا جنت سے بھی بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اہل ایمان کو نصیب فرمائے گا۔ تو روز قیامت اہل ایمان اللہ کی زیارت کریں گے۔ دنیا کی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا مجھے میری تجلی کو تو آپ بھی دیکھ سکیں گے، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو، یہ ثابت نہیں۔ جن حدیثوں میں آیا ہے